641 میں ایک اسلامی لشکر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مصر پر چڑھ دوڑا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد جنگل کی آگ، سیلاب کے پانی اور سخت تیز آندھی کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ جو بھی علاقہ قبضے میں آتا، خواہ وہ غیر مذاہب کا آتا، تو وہ مسلمانوں کا نرم بتاؤ دیکھ کر انہیں رحمت خداوندی تصور کرتے اور مسلمانوں کے تابع اور فرما بردار ہو جاتے تھے۔ ادھر مصر کا بادشاہ مقوقس بے حد پریشان اور سخت حیران تھا کہ تمام تر جنگی تیاریاں، بھاری اسلحہ و لشکر اور مسلمان کم تعداد اور سامان رست کم ہونے کے باوجود بھی کیوں غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ مقوقس کو مسلمانوں کی طاقت اور غلبہ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ پے در پہ شکستوں سے وہ گھبرا گیا اور بخلا اٹھا، تو ایک شکست خوردہ لشکر جب واپس آیا تو مقوقس نے تمام افراد سے ایک سوال کیا کہ مسلمان اتنی بھاری طاقت اور جاہ و جلال میں کیوں ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہم نے ایسی قوم پہلے کبھی نہیں دیکھی جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ مسلمان قوم موت کو تھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ وہ موت کو زندگی سے زیادہ محبوب اور عزیز جانتے ہیں۔ وہ دنیا کا لالچ و طمع نہیں رکھتے۔ ہر فرد کبر و نخوت سے خالی ہے۔ وہ تواضع سادگی پسند کرتے ہیں۔ سپاہی افسر ایک ساتھ بیٹھ کر زمین پر دسترخوان سجا کر اپنے پیارے رسول کے مبارک طریقہ کے مطابق کھانا کھا لیتے ہیں۔ امیر و غریب اس طرح مساوات و برابری کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کون آقا، کون غلام، کون امیر اور کون غریب ہے۔ جب ان کی عبادت کا وقت آ جائے تو سبھی ایک ہی صف میں ایک ساتھ کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے خدا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی شخص یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ کون غریب اور کون امیر ہے، کون وزیر اور کون بادشاہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ضرورت مندوں، اپاہجوں، معذوروں اور بے کسوں کے وارث بن جاتے ہیں اور اپنے کسی غم زدہ ساتھی کو اکیلا پن محسوس نہیں کراتے۔ اپنے مذہب، اپنی ثقافت، اپنی روایت و اقدار کے امین اور پابند رہتے ہیں۔ اپنے دیش کی زمین اور اپنے دیش کے لوگوں سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ مقوقس یہ سن کر بولا کہ اگر مسلمان قوم متحد رہی تو یہ رہتی دنیا تک دنیا کے حکمران اور والی و وارث رہے گی۔ اگر مسلمان قوم متحد ہو کر کسی پہاڑ کو اکھاڑنے کا ارادہ کر لے تو یقیناً یہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی قوم مسلمانوں سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مقوقس کا یہ اعتراف حقیقت میں دشمن کی دی ہوئی سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی طاقت کا اعتراف اس کا دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے، جیسے مقوقس نے مسلمانوں کی طاقت کا اعتراف کیا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج پوری دنیا میں ہماری مسلمان ریاستوں پر اسلام کو دشمن سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ کہیں پہ قبضے جمائے جا رہے ہیں تو کہیں خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ آج کشمیر خون کی ندیاں بہا رہا ہے، افغانستان کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا، عراق خون کے دریا اگل رہا ہے، فلسطین لاشوں کے ڈھیر بہا رہا ہے، لبنان موت کی وادیوں میں اتر گیا، لیبیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ الغرض آج ہماری تمام مسلمان ریاستوں پر غیروں کی یلغار ہے اور ہم ان کے غلام بن گئے۔ لہٰذا آج تمام مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کبھی مسلمان حکمران پختہ عمل، اخلاق، کردار، نیک سیرت، غیرت مند، محب وطن اور اپنے مذہب کے پابند تھے، لیکن آج ہم نے اپنے مذہب سے روگردانی اختیار کر لی اور گفتار کے غازی بن چکے۔ اپنے آباء و اجداد کے نقشہ قدم پر چلنا چھوڑ دیا، غیروں کی تقلید شروع کر لی، عیاش پرست بن گئے اور دنیا کی رنگینی میں کھو گئے۔ ہم نے اپنا ماضی بھلا دیا تو یوں تاریخ نے ہم کو پیچھے دھکیل دیا۔ لہٰذا آج پھر سے مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اٹھ کے بزمِ جہاں کا اب اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ السلام علیکم۔